بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو الدرداء کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ ایک دن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الدرداء کے گھر گئے تو انہوں نے ام الدرداء کو پرانے کپڑوں میں، یعنی ان کی بیوی کو پرانے کپڑوں میں ملبوس دیکھا۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہے؟ اس نے کہا تمہارے بھائی ابو الدرداء کو دنیا میں کوئی رغبت ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو الدرداء آئے اور پھر کھانا لایا گیا تو ابو الدرداء کہنے لگے کہ آپ کھائیں، میں تو روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تک آپ میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ وہ مجبور ہو کر کھانا کھانے لگے۔ رات ہوئی تو حضرت ابو الدرداء نماز کے لیے اٹھے۔ حضرت سلمان نے کہا جاؤ سو جاؤ۔ وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے۔ حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ۔ وہ بار بار اٹھتے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے کہ جاؤ سو جاؤ۔ پچھلے پہر حضرت سلمان نے کہا اب اٹھو۔ پھر دونوں نے اٹھ گئے اور اکٹھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضرت سلمان نے کہا تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، نفس کا بھی تم پر حق ہے اور گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، تو ہر حقدار کو اپنا حق ادا کرو۔ حضرت ابو الدرداء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے درست کہا ہے۔ بخاری۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے اس واقعے میں؟ یہ واقعہ جو مدینے میں دو دینی بھائیوں میں حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو الدرداء کے درمیان پیش آیا، اس میں مسلمان داعیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ تربیت کے اسلامی طرز کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں عقلی اور جسمانی اور روحانی صلاحیتوں اور اہلیتوں کے درمیان توازن کا خیال رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے جسم اور روح میں برابری پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا، ایسی امت جو ہر معاملے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرتی ہے اور اپنے تمام امور میں توازن سے کام لیتی ہے۔ اس امتیازی خاصیت نے مسلمانوں کو ادھر ادھر بھٹکنے پھرنے سے، انتہا پسندی سے اور در در کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ کر دیا ہے۔ ان انتہاؤں سے کوئی بھی نظریہ محفوظ نہیں رہا، خواہ وہ فلسفیانہ نظریہ ہو یا بگڑا ہوا دینی نظریہ ہو جس کے اندر انسانی عقل کی افراط اور تفریط شامل ہو گئی ہو، یا اس کے اندر لوگوں نے فاسد تعویلیں کر ڈالی ہوں اور پھر اس تعویل فاسد کو عقیدے کی بنیاد بنایا ہو۔ انسان جب اپنی صلاحیتوں کو ایک متوازن طریقے پر استعمال کرتا ہے تو اس سے دل میں بھی توازن پیدا ہوتا ہے اور عملی دنیا کے اندر بھی۔ اسلام میں توازن انسان کے تمام سرگرمیوں پر حاوی ہونا چاہیے، یعنی انسان کے جسم اور روح دونوں میں اس کی کار فرمائی ہونی چاہیے۔ یہ توازن عالم وجودگی، محسوس اشیاء اور ایمان بالغیب کی نظر نہ آنے والی کیفیت میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ توازن انسان کے انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی زندگی میں موجود ہوتا ہے۔ معاشی، اجتماعی اور سیاسی زندگی میں اس کی صاف جھلک دکھائی دیتی ہے۔ الغرض اسلام پوری زندگی کو اعتدال اور توازن کا نمونہ بنانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلمان نے جب اپنے بھائی ابو الدرداء سے مطالبہ کیا کہ اپنے رب اور اپنے جان اور اپنے اہل عیال کے حقوق میں توازن اختیار کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کہا اور فرمایا کہ سلمان نے ٹھیک کہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں اپنی تربیت مکمل کر چکے تو اس اندازے سے اجتہاد کرتے تھے۔ بعد میں آنے والوں کو بھی اپنے اسلاف کا یہ طرز عمل اپنانا چاہیے۔